بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، مگر حیا کے دل میں عجیب سی گرمی تھی، ایک خوشگواری سی بے چینی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ پیٹ پر رکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ لمحہ جس کا انتظار 5 سالوں سے تھا، آخرکار آ گیا تھا۔ یہ کوئی عام دن نہیں تھا، آج اہان کی سالگرہ بھی تھی۔ حیا نے خاص طور پر اس دن کے لیے سرپرائز پلان کیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اہان کے لیے کارڈ بنایا، جس پر خوشخبری دینے والے الفاظ بڑے خوبصورت انداز میں لکھے تھے۔ ہیپی برتھ ڈے ڈیئر اہان، تمہارا سب سے خوبصورت تحفہ راستے میں ہے، تم جلد ہی بابا بننے والے ہو۔ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگیں۔ اس نے اسپیشل کیک آرڈر کیا تھا، جس کے اوپر ڈیڈی ٹو بی لکھوایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اہان کو بچے کی خواہش تھی، اور وہ اکثر اس موضوع پر بات کرتا رہتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آج کی رات اس کی زندگی کا سب سے بھیانک خواب ثابت ہونے والی تھی۔ پچھلے کچھ مہینوں سے اہان کا رویہ بدلا بدلا سا تھا۔ وہ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگا تھا اور حیا کو اکثر نظر انداز کر دیتا۔ پہلے وہ سوچتی تھی کہ شاید کام کا دباؤ ہے، مگر اب اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ کچھ اور بھی ہے، کچھ ایسا جس سے وہ انجان تھی۔ لیکن آج کی رات وہ سب کچھ بھول کر صرف خوشی منانا چاہتی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ نیلے رنگ کی شفون کی ساڑی پہنے وہ ہمیشہ کی طرح حسین لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک خاص چمک تھی، جو شاید ماں بننے کی خوشی کی وجہ سے تھی۔ اب بس اہان آئے اور میں اسے یہ خوشخبری دوں، اس نے خود سے کہا، اور خوشی خوشی کیک ٹیبل پر رکھا۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے جب اہان گھر آیا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، مگر حیا کی خوشی اس کے تھکن کو مٹانے کے لیے کافی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئی، مگر اہان نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اہان، میں تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری دینے والی ہوں، حیا نے پرجوش لہجے میں کہا، مگر اہان نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ مجھے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اہان کا لہجہ سخت تھا۔ حیا کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ ہاں کہو نا، میں بھی تمہیں کچھ بہت خاص بتانے والی ہوں۔ وہ پھر سے خوش ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ دوسری شادی کر لی ہے میں نے، یہ الفاظ تھے یا سلسلہ۔ حیا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ کیا وہ کانپتے لبوں سے بولی، ہاں میں نے علینا سے شادی کر لی ہے۔ آہان کی آواز میں نرمی کی بجائے بے حسی تھی۔ حیا کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر ہتھوڑا مارا ہو۔ وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی، اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مگر کیوں؟ 5 سال ہو گئے۔ حیا اہان کی آواز بلند ہوئی، 5 سالوں سے ہم اولاد کے لیے ترس رہے ہیں۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ علینا مجھے وہ خوشی دے سکتی ہے جو تم نہیں دے سکیں، اولاد کے لیے۔ حیا کی ہنسی نکل گئی، ایک ایسی ہنسی جس میں اذیت، دکھ اور بے بسی چھپی تھی۔ تو میں صرف ایک بچہ پیدا کرنے کی مشین تھی، میری محبت، میرا ساتھ، سب بیکار تھا۔ ایسا نہیں ہے حیا، اہان نے نظریں چرائیں، میں نے تمہیں کبھی چھوڑنے کا نہیں سوچا، تم آج بھی میری بیوی ہو، مگر علینا بھی ہے، اور تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا، مگر حیا نے اسے روک لیا۔ بس کرو اہان، ایک پل کے لیے سوچا بھی کہ یہ بات سن کر مجھ پر کیا گزرے گی؟ میری مجبوری تھی، آہان نے بے بسی سے کہا۔ مجبوری؟ حیا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تم نے مجھ سے کبھی بات کی، کبھی پوچھا کہ شاید کمی تم میں ہو، یا شاید خدا نے ہماری آزمائش لی ہو؟ نہیں، تم نے بس مجھے قصوروار ٹھہرا دیا۔ بہتر ہوگا کہ تم علینا کے بارے میں کچھ غلط نہ کہو، آہان نے سخت لہجے میں کہا۔ صرف اولاد کے لیے تم نے اس 2 ٹکے کی عورت سے شادی کر لی؟ حیا کے اتنا کہنا تھا کہ اہان کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر جا لگا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ حیا ساکت کھڑی ہو گئی، وہ اہان کو یوں دیکھ کر رہی تھی جیسے وہ اسے پہچاننے سے قاصر ہو۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، وہ جو ہمیشہ اسے خوش رکھنے کے لیے سب کچھ کرتا تھا۔ آج اسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ اہان نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا، جیسے اسے خود یقین نہ آیا ہو کہ اس نے یہ کیا کر دیا۔ میں وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حیا نے اسے روک دیا۔
کہ یہ تم ہو آہان، وہ آہان جس سے میں نے محبت کی تھی؟ آہان نے اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کی اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ حیا نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا، آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کیے اور پھر آہستہ آہستہ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ وہ کیک وہیں رکھا تھا، بالکل ویسا جیسا اس نے سوچا تھا۔ اس پر چاکلیٹ سے لکھا تھا ہیپی برتھ ڈے ڈیڈی ٹو بی، مگر آہان جا چکا تھا۔ وہ خوشخبری جو حیا کو سب سے پہلے آہان کو دینی تھی، وہ اب ہمیشہ کے لیے دل میں دفن ہو چکی تھی۔ کیک کے قریب وہ کارڈ بھی تھا جو حیا نے محبت سے لکھا تھا، مگر اب اس کارڈ کی کوئی حیثیت نہ تھی، کیونکہ جس کے لیے وہ لکھا گیا تھا اس نے اس کے وجود کو ہی ٹھکرا دیا تھا۔ حیا نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کانپتی انگلیوں سے کیک پر لکھے الفاظ کو چھوا۔ کاش تم نے ایک بار میری سنے بغیر فیصلہ نہ کیا ہوتا، آہان۔ اس کی آواز مدھم ہوتی گئی اور آنسو بے قابو ہو کر گالوں پر بہنے لگے۔ حیا کے لیے وقت جیسے رک گیا تھا۔ وہ تھپڑ صرف اس کے گال پر نہیں، اس کی روح پر پڑا تھا۔ اس کی محبت، اس کا مان، سب ایک ہی لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ آہان دروازہ دھڑام سے بند کر کے جا چکا تھا اور پیچھے صرف گہری خاموشی رہ گئی تھی۔ حیا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے اور دھیرے دھیرے بیڈ کے کنارے جا بیٹھی۔ اس کی نظریں اب بھی اس کیک پر تھیں جو آہان کے لیے تھا، مگر اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی تھی۔ وہ کارڈ جو اس نے کتنے پیار سے لکھا تھا، وہ خوشخبری جس کی سننے کی تمنا آہان 5 سال سے کر رہا تھا، وہ سب بے معنی ہو گئی تھی۔ آج وہ پہلی بار سمجھ رہی تھی کہ محبت کے بعد سب سے مضبوط رشتہ عزت کا ہوتا ہے، اور جب عزت پر آنچ آ جائے تو محبت بھی بے وقت لگنے لگتی ہے۔ اچانک دروازہ کھلا اور دادی اندر آئیں۔ حیا نے فوراً اپنی نم آنکھیں صاف کیں، مگر دادی کی تیز نظروں سے کچھ بھی نہیں چھپ نہ سکا۔ کیا ہوا ہے حیا؟ یہ کیک کیسا ہے؟ دادی نے نرمی سے پوچھا۔ حیا کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو تیرنے لگے۔ وہ ایک لمحے کو سوچنے لگی کہ سب بتا دے، مگر پھر دل نے روکا۔ کس کے لیے؟ جسے پرواہ نہیں، اس کے سامنے اپنی بے عزتی کروانے کا کیا فائدہ؟ کچھ نہیں دادی، بس طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ بمشکل بول پائی۔ دادی نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور آہ بھری، بیٹا اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ۔ آہان نے کچھ کہا تم سے؟ حیا نے سر نفی میں ہلایا اور آہستہ سے بولی، بس تھوڑا آرام کرنا ہے۔ دادی نے اسے پریشان نظروں سے دیکھا، مگر کچھ نہ کہا۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہے، مگر حیا اگر خود نہیں بتانا چاہ رہی تو وہ زبردستی نہیں کریں گی۔ حیا نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، وہ اس گھر میں مزید نہیں رہے گی۔ اس نے اپنی آخری امید، اپنا سب سے قیمتی راز آہان کے لیے سنبھال کر رکھا تھا، مگر اس نے دوسری عورت کو ترجیح دے دی تھی۔ رات کے جب پورا گھر خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، حیا نے اپنی الماری کھولی اور خاموشی سے اپنی چند چیزیں نکال کر بیگ میں رکھ لیں۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا تو رکنے کا فائدہ؟ اس کا دل چاہا کہ ایک بار آہان کے کمرے میں جا کر اسے دیکھ لے، مگر پھر خود کو روک لیا۔ جس انسان کے لیے وہ دنیا تھی، اس نے اسے ایک پل میں کسی غیر عورت کے لیے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ دروازے تک پہنچی اور ایک لمحے کو رکی۔ کاش تم نے ایک بار میری سنے بغیر فیصلہ نہ کیا ہوتا، آہان۔ یہ آخری سوچ تھی جو اس کے دل میں آئی، اور پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ صبح جب آہان کی آنکھ کھلی تو وہ پہلے کی طرح موبائل اٹھا کر دیکھنے لگا، مگر آج نہ کوئی حیا کا میسج تھا، نہ کوئی کال۔ اسے عجیب سی بے چینی ہوئی۔ وہ اٹھ کر باہر آیا اور ملازمہ کو بلایا۔ حیا کہاں ہے؟ ملازمہ گھبرا گئی۔ بی بی تو صبح سویرے چلی گئی تھی، کہہ رہی تھی کہ کچھ ضروری کام ہے۔ آہان کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ حیا کہیں نہیں جاتی بغیر بتائے، تو بالکل نہیں۔ تبھی دادی اندر آئیں۔ بہو چلی گئی آہان؟ ان کی آواز میں افسوس تھا۔ کہاں پتہ نہیں، مگر جاتے جاتے تمہارے لیے دعا کر کے گئی ہیں۔ آہان کا دل عجیب طریقے سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ حیا یوں ایک دن سب چھوڑ کر چلی جائے گی، مگر وہ ضدی تھا، انا پرست تھا۔ اسے لگا کہ حیا جذبات میں آ کر گئی ہے،
कुछ दिनों में वो खुद ही वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ हया ने अपने लिए एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया था। इसे याद था कि वो कभी अकेली नहीं रही थी। शादी से पहले वो माँ बाप के साथ थी और शादी के बाद आहन के साथ। मगर अब वो वाकई तनहा थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। इसके अंदर एक और जिंदगी पल रही थी। वो आईने के सामने खड़ी हुई और खुद को देखा। वही हया जो आहन की मोहब्बत में खोई हुई रहती थी, आज खुद को देख रही थी जैसे कोई अजनबी हो। मैं तुम्हारे लिए कमज़ोर नहीं पड़ूंगी मेरे बच्चे, इसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। ये अल्फाज कहते हुए इसकी आंखों में आंसू थे, मगर आज वो पहली बार खुद को मजबूत महसूस कर रही थी। आहान के बगैर जीना आसान नहीं था, मगर ज़रूरी था। आहान ने कई दिन इंतज़ार किया, मगर हया की कोई खबर न आई। वो जिद्दी था, मगर दिल के किसी कोने में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अलीना, जो अब इसकी बीवी थी, इसके करीब आने की कोशिश करती, मगर आहन का दिल कहीं और उलझा हुआ होता। क्या सोच रहे हो आहन? अलीना ने मुस्कुराकर पूछा। कुछ नहीं, आहन ने सर्द लहजे में कहा और बाहर निकल गया। अलीना ने अपने नाखून चुबाए। हया, तुम इतनी आसानी से नहीं जा सकती, इसने सिरे लब कहा। हया अपनी नई जिंदगी में खुद को संवारने की कोशिश कर रही थी, मगर हर रात जब वो तनहा बैठी होती, आहन की यादें इसका सीना चीर देती। काश तुमने एक बार मेरी सुने बगैर फैसला ना किया होता। आहन वो रातों को करवटें बदलती रहती, अपने पेट पर हाथ रखकर सोचती कि अगर आहन को यह खबर मिलती तो क्या वो खुश होता। मगर फिर इसके थप्पड़ की गूंज इसके कानों में बजती और वो आंखें बंद कर लेती। अब आहन की मोहब्बत नहीं, इसकी बेवफाई याद आ रही थी। मगर क्या वाकई मोहब्बत इतनी आसानी से ख़त्म हो जाती है? आहान की बेचैनी बढ़ रही थी। वो खुद से झूठ बोल रहा था कि हया का जाना इसे फ़र्क नहीं पड़ा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, इसका दिल बेकरार हो रहा था। और फिर एक दिन इसे वो सच पता चलने वाला था जो इसकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। हया की गैर मौजूदगी में वो हर जगह मौजूद थी। आहान चाह कर भी खुद को इसकी यादों से आज़ाद नहीं कर पा रहा था। जब भी वो किसी खामोश लम्हे में बैठता, हया का मुस्कुराता चेहरा, इसकी आंखों में बसी मोहब्बत और इसका वो आखिरी भीगा हुआ सवाल, सब कुछ दिल के दरवाजे पर दस्तक देता। लेकिन वो जिद्दी था, वो अपने फैसले से पीछे हटने वाला नहीं था। हया ने इसे छोड़ा था, वही वापस आएगी। मगर एक शख्स था जो ये हरगिज़ नहीं चाहता था कि हया कभी लौटे। अलीना। अलीना को शुरू दिन से ही पता था कि आहान का दिल किसी और के नाम लिखा है। इसने इसे अपना शौहर तो बना लिया था, मगर बीवी बनने का हक अभी तक हासिल नहीं कर पाई थी। आहान इसके साथ था, मगर इसके दिल में जगह बनाने में वो नाकाम रही थी, और ये नाकामी इसे किसी भी कीमत पर कबूल नहीं थी। वो एक अमीर माँ बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी, जिसने हमेशा वही पाया जो चाहा। और अब जब वो आहन की ज़िंदगी में आ चुकी थी, तो वो किसी सूरत हया को दोबारा इसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनने दे सकती थी। क्या सोच रहे हो आहन? अलीना ने नरमी से पूछा। जब वो स्टडी रूम में बैठा न जाने किस गहरी सोच में डूबा हुआ था, आहान ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और फौरन नजरें चुरा ली। कुछ नहीं, बस काम की परेशानी है। अलीना के लबों पर भी धीमी सी मुस्कुराहट उभरी, मगर आंखों में खतरनाक चमक थी। काम की परेशानी या हया की? इसने शोखी से कहा, जैसे मजाक कर रही हो, मगर इसकी बात में तलखी थी। आहान ने एक लम्हे को इसे घूरा, मगर फिर बिना कुछ कहे फाइल्स में नजरें गाड़ दी। देखो आहान, मैं जानती हूँ कि तुम हया को भूल नहीं पाए, लेकिन शायद तुम्हें याद ना हो, वो तुम्हें छोड़कर चली गई थी। वो तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगी, और यही तुम्हारे लिए बेहतर है। आहान ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके दिल में तूफान उठने लगा था। वो खुद भी यही सोचता था कि हया लौट कर क्यों नहीं आई। क्या इसे एक बार भी ख्याल नहीं आया कि वो इसे रोक सकता था? क्या वाकई सब कुछ खत्म हो चुका था? अलीना ने महसूस कर लिया कि इसकी बात ने काम कर दिया है। वो आहिस्ता आहिस्ता आहान के दिल में जहर घोल रही थी, और वो ये सब महसूस भी नहीं कर रहा था। हया ने अपनी जिंदगी संभालने की पूरी कोशिश की, मगर माँ बनने का सफर इतना आसान नहीं था। वो दिन रात हिम्मत बांधती, मगर रात के अंधेरे में तन्हाई इसे आ घेरती। इसके पास कोई नहीं था जिससे वो अपनी परेशानी, अपनी तकलीफ बांट सकती।
ہاں، اس کا بچہ تھا، مگر وہ ابھی اس کی دنیا میں نہیں آیا تھا۔ اکثر وہ سوچتی، اگر آہان کو پتا ہوتا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو کیا وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آ جاتا؟ کیا اس کی محبت اس کی انا سے زیادہ طاقتور ہوتی؟ مگر وہ پھر اپنے گال پر پڑے آہان کے دیے ہوئے نشان کو یاد کرتی اور خود کو سمجھاتی کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ آہان ہر گزرتے دن کے ساتھ چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ آج بھی وہ آفس میں بیٹھا تھا جب اچانک اس کی نظریں میز پر رکھی ایک فائل پر جا ٹھہری۔ یہ حیا کی میڈیکل رپورٹس تھیں، اور وہ رپورٹس جو وہ اس رات دیکھ ہی نہیں پایا تھا۔ اس نے بے چینی سے فائل اٹھائی اور پہلا صفحہ پلٹا۔ پازیٹیو، حاملہ، ماں بننے والی ہے۔ یہ الفاظ اسے کسی بجلی کے جھٹکے کی طرح لگے۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں، ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کب کا ہے؟ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ وہ فائل ہاتھ میں لیے کرسی سے اٹھا اور آفس کے دروازے کی طرف بڑھا، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے علینا کھڑی تھی۔ علینا نے فوراً فائل پر نظر ڈالی اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے زبردستی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ آہان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، پھر سرد لہجے میں بولا، کیا تمہیں پتا تھا کہ حیا حاملہ تھی؟ علینا کے چہرے پر ایک پل کے لیے خوف ابھرا، مگر پھر اس نے خود پر قابو پا لیا۔ آہان، مجھے نہیں پتا تھا۔ اگر ہوتا بھی تو کیا فرق پڑتا؟ وہ تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے۔ فرق پڑتا ہے علینا؟ آہان دھاڑا، مجھے فرق پڑتا ہے۔ میں باپ بننے والا تھا اور مجھے خبر تک نہیں۔ علینا نے اسے نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر آہان کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آہان کے لیے زمین جیسے تھم گئی تھی، اس کے کانوں میں گونج رہا تھا، حیا حاملہ تھی۔ وہ کئی لمحے کرسی پر بیٹھا بس دیوار کو گھورتا رہا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، سانس بھاری ہو رہی تھی۔ یہ خبر خوشی کی ہونی چاہیے تھی، مگر اس وقت اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے سینے پر خنجر اتار دیا ہو۔ اس نے مجھ سے یہ سب کچھ کیوں چھپایا؟ وہ غصے اور بے بسی کے بیچ جھول رہا تھا، مگر پھر ایک تلخ حقیقت نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے کب اسے سننے دیا تھا؟ وہ رات اس کی نظروں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگی، جب حیا نے کچھ کہنا چاہا تھا اور اس نے اس کے منہ پر اپنی دوسری شادی کا تمانچہ مار دیا تھا۔ کیا اس وقت وہ مجھے یہ خوشخبری سنانے آئی تھی؟ آہان نے جھنجھلا کر میز پر زور سے مکہ مارا۔ میں نے اسے کبھی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا ہی کب تھا؟ اس کا دل ایک پل کے لیے کانپا۔ اس نے اپنی ضد، اپنی انا، اپنی جلد بازی میں ایک ایسی عورت کو خود سے دور کر دیا تھا جو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر اب وہ اپنی غلطی سدھارنا چاہتا تھا۔ وہ حیا کو اور اپنے بچے کو واپس لانا چاہتا تھا۔ وہ تیزی سے باہر نکلا۔ حیا رات کے وقت اپنے چھوٹے سے فلیٹ کی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ باہر چاندنی بکھری ہوئی تھی، مگر اس کے دل میں اندھیرا تھا۔ تبھی دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ وہ حیران ہوئی، اتنی رات کو کون ہو سکتا تھا؟ اس نے دروازہ کھولا اور سامنے آہان کھڑا تھا، وہی آہان جسے دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس گئی تھیں، مگر آج وہ جس حالت میں تھا ویسا کبھی نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، سانسیں بکھری ہوئی تھیں اور چہرے پر بے قراری لکھی ہوئی تھی۔ حیا، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ حیا سکتے میں آ گئی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حیا نے خاموشی سے ایک طرف کو اسے راستہ دیا۔ آہان اندر آیا اور سیدھا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے حیا، اس نے کہا تھا۔ میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں آہان، حیا کی آواز میں سرد مہری تھی۔ کیوں چھپایا تم نے؟ آہان نے بے چینی سے پوچھا۔ کیا چھپایا؟ حیا کی آنکھوں میں طنزیہ چمک تھی۔ یہ کہ میں بننے والی ہوں۔ آہان نے ایک پل کے لیے نظریں جھکا لی۔ میں جاننا چاہتا ہوں حیا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ فوراً پلکیں جھپک کر انہیں روک گئی۔ جب بتانے آئی تھی تو تمہیں اپنی دوسری بیوی کا دفاع کرنا تھا، اس نے زخمی لہجے میں کہا۔ تم نے موقع کب دیا تھا مجھے؟ آہان کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل پر خنجر مار دیا ہو۔ لیکن آپ تو بتا سکتی تھیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ کیوں بتاتی؟ حیا نے تلخی سے ہنسی۔ تمہیں تو صرف اپنی خواہش پوری کرنی تھی نا، اور جب تمہیں لگا کہ میں وہ نہیں دے سکتی تو تم نے کسی اور کو لا کر اپنی زندگی میں بٹھا دیا۔ پھر اب تمہیں یہ سب جاننے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آہان نے ایک لمحے کو گہری سانس لی،
जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। मुझे तुमसे और इस बच्चे से फ़र्क पड़ता है हया, वो आहिस्ता से बोला। हया ने नज़रें चुराईं। फ़र्क तो पहले भी पड़ता था, मगर तब तुम्हारी अना ज़्यादा बड़ी थी। आहान आहान ने हया के चेहरे पर नज़रें जमा दीं। वो जानता था कि वो तकलीफ़ में है, मगर इसे दिखाने नहीं दे रही थी। क्या मैं अपने बच्चे को कबूल करने का हक भी नहीं रखता? हया ने ज़ख्मी नज़रों से इसे देखा। हक? आहान, तुमने मुझे इस वक़्त ठुकरा दिया था, जब मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी। और आज, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी, तो तुम्हें हक याद आ गया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो सरगोशी में बोला, जैसे इसके हलक से आवाज़ ही ना निकल रही हो। हया के दिल में एक दर्द उठा, मगर इसने खुद को मजबूत रखा। बताने की ज़रूरत ही कब थी? तुम्हें तुम्हें तो औलाद की इतनी फ़िक्र थी कि दूसरी शादी कर ली। अब जब वही औलाद मुझे मिलने वाली थी, तो तुम्हें हक कैसे दे देती? आहान को लगा जैसे किसी ने इसे ज़मीन पर दे मारा हो। इसकी नज़रों के सामने वो रात घूम गई, जब इसने हया को थप्पड़ मारा था, जब इसने कहा था कि वो माँ नहीं बन सकती। और आज आज हया के पेट में इसी का बच्चा था। हया के लिए वक़्त जैसे रुक गया था। वो आहान से दोबारा मिलने के लिए बाद कई घंटों से खामोश बैठी थी। इसे यकीन था कि एक न एक दिन आहान को सच्चाई का इल्म हो जाएगा, मगर इसने ये नहीं सोचा था कि वो यूं अचानक इसके दरवाजे पर आ जाएगा। जब इसने दरवाज़ा खोला था, तो वही आहान शाह सामने खड़ा था, मगर आज इसकी आंखों में वो गरूर नहीं था जो हया ने हमेशा देखा था। आज वो बेचैन था, वो परेशान था, वो बेबस था। दूसरी तरफ अलीना को महसूस हो रहा था कि आहान का रवैया दिन ब दिन बदल रहा था। कहीं वो हया के पास तो नहीं क्या? ये सोच आते ही इसके अंदर खतरे की घंटी बजी। अगर आहान को मालूम हो गया कि हया हमला थी, तो वो इसके पास वापस जा सकता था, और ये अलीना किसी कीमत पर होने नहीं दे सकती थी। आहान ने हया के फ्लैट के दरवाजे पर खड़े होकर कहा, मुझे अपने बच्चे की जिम्मेदारी लेनी है। हया हया ने एक तलख मुस्कुराहट से इसे देखा। जिम्मेदारी? आहान शाह, तुमने तब मुझे ठुकरा दिया था, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आहान ने दुख से इसे देखा। मैंने गलती की हया, मैं मानता हूँ, मगर इस गलती की सज़ा मैं अपने बच्चे से दूर रहकर नहीं काट सकता। तुम्हें सज़ा का कोई हक नहीं। आहान, ये सज़ा मेरे हिस्से में आई है। मैंने हर रात तुम्हारे बगैर गुजार कर काटी है, तुम्हारी याद में जागी हूँ, अपने बच्चे को संभाला है, और अब मैं किसी की वापसी की मोहताज नहीं हूँ। आहान ने बमुश्किल अपनी आंखों में उतरते आंसू रोके। क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगी? हया ने नजरें चुराई और फिर आहिस्ता से कहा, मोहब्बत एक बार मर जाए तो दोबारा जिंदा नहीं होती। आहान, ये कहकर इसने दरवाज़ा बंद कर दिया। आहान दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, जैसे इसका सब कुछ लुट गया हो, मगर वो जानता था कि अभी सब ख़त्म नहीं हुआ था। अलीना के मंसूबे, इसकी चालें और हया की बेअतबारी, क्या वो वाकई अपनी मोहब्बत और अपने बच्चे को खो देगा, या अब वो अपनी मोहब्बत वापस पाने के लिए हर हद पार करेगा? अलीना हमेशा से चालाक थी, मगर अब वो खतरनाक होने जा रही थी। इसने आहान के बदलते रवैये को महसूस कर लिया था। वो जानती थी कि वो एक बार फिर हया की तरफ माइल हो रहा है, और ये बात किसी भी सूरत में इसके हक में नहीं थी। मुझे कुछ करना होगा, वरना सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। वो आईने में खुद को देखते हुए बड़बड़ाई। अलीना ने आहान से शादी सिर्फ मोहब्बत के नाम पर नहीं की थी। इसकी नज़र हमेशा आहान की दौलत और ताकत पर रही थी। वो जानती थी कि अगर आहान को सच्चाई का इल्म हो गया, तो वो एक लम्हा भी इसे अपनी ज़िंदगी में नहीं रखेगा। मगर वो आहान शाह था, और आहान शाह को धोखा देना आसान काम नहीं था। आहान कई दिनों से बेचैन था। हया के लफ्ज़, इसकी आंखों में तैरती बेबसी, सब कुछ इसका पीछा कर रहा था। मोहब्बत एक बार मर जाए तो दोबारा जिंदा नहीं होती। आहान हया के ये कहे अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो चुका था? क्या वो अपनी मोहब्बत को दोबारा हासिल नहीं कर सकता था? ये सवाल इसका सुकून बर्बाद कर रहे थे। आहान, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अलीना ने पीछे से आकर पूछा। जब वो स्टडी में बैठा गहरी सोच में गुम था, आहान ने नजरें उठाकर इसे देखा। हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं, तुम ठीक नहीं। आहान,
तुम बदल गए हो आहान, अलीना ने मसनूई खुफी से कहा। आहान खामोश रहा। अलीना ने इसके करीब आकर इसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती आहान। आहान ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे कुछ वक़्त चाहिए अलीना। ये सुनकर अलीना के चेहरे का रंग बदल गया, मगर वो फ़ौरन खुद को सँभाल कर मुस्कुराई। वक़्त ही तो है जो हमारे दरमियान ख़त्म हो रहा है आहान। अलीना ने फ़ैसला कर लिया था कि अगर वो आहान को अपनी मोहब्बत से बांध नहीं सकती तो वो इसे धोखे से बांधेगी। इसलिए इसने एक जाल बिछाया, एक ऐसा जाल जिसमें आहान को फंसाकर हमेशा के लिए हया से दूर करना था। आहान इस रात घर लौटा तो पूरा माहौल बदला बदला सा लगा। मुलाजमाएं अजीब नज़रों से इसे देख रही थीं। दादी ने भी इससे कोई बात नहीं की और अलीना के चेहरे पर एक पुर इसरार सी मुस्कुराहट थी। ये सब क्या है? आहान ने उलझन से पूछा। क्या हुआ आहान, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अलीना ने नरमी से पूछा। मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ गलत है। गलत? अलीना ने मसनूई हैरानी से कहा। मैं तो कहूँगी कि आज कुछ ज़्यादा ही सही है। इसी वक्त मुलाजमा आई और आहान को एक लिफाफा पकड़ाया। ये क्या है? खुद ही देख लो आहान, अलीना ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। आहान ने लिफाफा खोला और जैसे ही इसके अंदर की तस्वीर देखी, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। ये हया की तस्वीरें थीं, किसी गैर मर्द के साथ। एक तस्वीर में वो किसी रेस्टोरेंट में इसके साथ बैठी थी, दूसरी में वो किसी अस्पताल के बाहर इसके साथ खड़ी थी। आहान के दिल में जैसे किसी ने अंगारे भर दिए। ये सब क्या है? वो गुर्राया। यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी आहान। अलीना ने अफसोस भरी सांस ली। हया की जिंदगी में कोई आ चुका है। तुम इसके लिए परेशान हो रहे हो, मगर शायद इससे तुम्हारी परवाह नहीं रही। आहान ने गुस्से से तस्वीर को मुट्ठी में मसल दिया कि झूठ है। अगर ये झूठ होता तो मैं तुम्हें ये सब दिखाती ही क्यों? अलीना ने नरम लहजे में कहा। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती आहान, मगर सच देखना जरूरी है। हया को तुम्हारी जरूरत नहीं है। वो आगे बढ़ चुकी है। आहान का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। क्या वाकई हया ने इसे छोड़ दिया था? क्या वाकई वो आगे बढ़ चुकी थी? अलीना ने देख लिया था कि इसका जाल कामयाबी से फैल चुका था। अब बस एक आखिरी बार बाकी था। अगले दिन आहान गुस्से से भरा हया के फ्लैट पर पहुंचा। हया दरवाज़ा खोलते ही इसे देखकर हैरान रह गई। आप क्या लेने आए हो? हाँ, आहान, इसने थके हुए लहजे में कहा। ये सब क्या है हया? आहान ने वो तस्वीरें इसके सामने उछाल दी। हया ने हैरत से तस्वीरें देखी और फिर एक तंजिया हंसी हंसी। तो ये खेल खेला है इस औरत ने। कौन औरत? तुम्हारी बीवी अलीना। आहान की आंखें हैरत से सिकुड़ गईं। ये सब एक साजिश है आहान, हया ने गुस्से से कहा। ये मर्द मेरा डॉक्टर है और मैं इसे अपने चेकअप के लिए मिली थी। आहान ने हैरानी से इसे देखा। तुम्हें वाकई लगा कि मैं किसी और मर्द के साथ? हया का दिल जैसे टूट गया था। तुमने फिर से किसी की बातों में आकर मुझ पर यकीन नहीं किया। आहान को लगा जैसे जमीन इसके पैरों तले से सिरक गई हो। क्या वाकई वो एक बार फिर धोखा खा गया था? अलीना ने समझा था कि इसका जाल हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा, मगर वो भूल गई थी। सच कभी छुपता नहीं। अब आहान को सच जानने की जरूरत थी और इस बार वो किसी की चाल में नहीं आएगा। अब वो हकीकत का सामना करेगा, चाहे इसमें किसी को तकलीफ क्यों ना पहुंचे। हया के कदमों तले जैसे जमीन सिरक गई हो थी। वो तस्वीरें, आहान की आंखों में उठते सवालात, इसके शक और अलीना की चालाकी, सब कुछ एक लम्हे में वाज़ेह हो गया था। इसे खुद पर शदीद गुस्सा आ रहा था। वो फिर से वही गलती कर रहा था जो इसने पहले की थी। हया ने इसे एक सर्द नज़र से देखा और दरवाज़ा बंद करने लगी, मगर आहान ने फ़ौरन दरवाजे पर हाथ रख दिया। मुझे मज़ीद तुम्हारी वजाहत की ज़रूरत नहीं आहान, हया ने सख्ती से कहा। अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह नहीं रही। यह कहकर इसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर ऐन इसी लम्हे इसका पैर दहलीज से टकराया और वो तवाज़न बरकरार ना रख सकी। हया एहान ने रख सकी। हया आहान ने चीख कर दरवाज़ा धकेला, मगर तब तक हया नीचे गिर चुकी थी। तकलीफ की शिद्दत से इसकी चीख निकल गई। इसका हाथ बेख्तियार अपने पीठ पर चला गया और आंखों में खौफ उतर आया। मेरा बच्चा। आहान ने दरवाज़ा धकेल कर खोला और तेज़ी से इसके पास पहुंचा। हया, आंखें खोलो, इसने घबराहट में कहा, मगर हया
درد سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ آہان نے اسے فوراً باہوں میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ آہان کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ ہسپتال کے حال میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں قابو سے باہر ہو رہی تھیں۔ چند منٹ بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ ڈاکٹر، میری بیوی اور بچہ وہ ٹھیک ہے نا؟ فکر کی بات نہیں، مگر انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ زیادہ دباؤ یا جھٹکا ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ آہان نے شکر کا سانس لیا، مگر اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ حیا اس کی وجہ سے یہاں تھی۔ اگر وہ اس پر اعتماد کرتا، اگر وہ پہلے دن سے اس کی بات سنتا، تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ حیا کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں تھی۔ آہان اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ آنکھوں میں بے پناہ ندامت تھی۔ تم یہاں کیوں ہو؟ حیا نے کمزور آواز میں کہا۔ آہان کے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ حیا حیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا آہان۔ اگر میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کرتی۔ آہان کا دل ڈوب گیا۔ میں جانتا ہوں، اور میں خود کو معاف نہیں کر پا رہا۔ حیا، میں نے تم پر شک کر کے اپنی محبت کا سب سے بڑا امتحان ہار دیا۔ علینا کو جب یہ خبر ملی تو وہ تلملا اٹھی۔ حیا ابھی بھی زندہ ہے اور آہان پھر سے اس کے قریب ہو رہا ہے۔ وہ تیزی سے ہسپتال پہنچی، مگر جیسے ہی اس نے آہان کو حیا کے پاس بیٹھے دیکھا، اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ آہان حیا کے پاس بیٹھا تھا جب اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ آہان نے چونک کر پوچھا۔ دروازہ کھلا اور علینا اندر داخل ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آہان کا لہجہ برف جیسا تھا۔ میں اپنی جگہ بچانے آئی ہوں۔ آہان، علینا نے غصے سے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں اور میں کسی قیمت پر تمہیں حیا کے پاس واپس نہیں جانے دوں گی۔ تم کبھی میری بیوی نہیں تھی علینا، آہان نے سختی سے کہا، اور اب مجھے تمہارے ساتھ ایک پل بھی نہیں گزارنا۔ علینا کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ آہان، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ علینا، آہان کی آواز بلند ہو گئی، تم نے میری محبت، میری بیوی اور میرے بچے کے خلاف سازش کی۔ تم نے مجھے حیا کے خلاف بھڑکایا اور تم نے میرے بھروسے کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ علینا نے گھبرا کر قدم پیچھے ہٹائے۔ یہ سب جھوٹ ہے آہان، سچ تو یہ ہے کہ تمہیں میرے پیسے اور میری طاقت سے محبت تھی، مجھ سے نہیں۔ آہان کا غصہ پھٹ پڑا۔ مگر اب بس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ علینا یہ سنتے ہی علینا کی دنیا ہل کر رہ گئی۔ نہیں آہان، تم ایسا نہیں کر سکتے، میں نے پہلے ہی دیر کر دی، مگر اب مزید دیر نہیں ہوگی۔ آہان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ علینا زمین پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر آہان کے چہرے پر سختی تھی۔ میں تمہیں آہان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گی۔ حیا، اس نے زیر لب کہا۔ اب وہ اپنی غلطیوں کو سدھارنا چاہتا تھا۔ آہان نے حیا کے روم میں واپس جا کر اسے دیکھا۔ وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ میں نے علینا کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ حیا حیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم مجھے معاف کر سکتی ہو، آہان نے آہستہ سے کہا۔ حیا نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی۔ آہان، محبت میں سب کچھ معاف کیا جا سکتا ہے، مگر عزت پر جو زخم لگے ہوں وہ آسانی سے نہیں بھرتے۔ آہان کا دل ڈوب گیا۔ تو پھر یہ کہ میں تمہیں وقت دوں گی آہان، لیکن میں نہیں جانتی کہ وہ وقت ہمیں ایک ساتھ لے کر جائے گا یا ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ آہان نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہی کافی ہے حیا، بس ایک موقع دے دو، میں ثابت کر دوں گا کہ میں وہی آہان ہوں جس نے تم سے محبت کی تھی۔ حیا نے گہری سانس لی۔ دیکھتے ہیں آہان شاہ، وقت فیصلہ کرے گا کہ محبت جیتتی ہے یا زخم۔ حیا نے دل میں کئی طوفان برپا تھے۔ آہان کے الفاظ، اس کی معافی، اس کی آنکھوں میں ندامت، سب کچھ دیکھنے کے باوجود خود کو کمزور نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی۔ مجھے معاف کر دو حیا، آہان نے کہا تھا۔ پہلی بار اپنی انا کو توڑ کر یہ وہی آہان تھا جو کبھی غرور کی اونچائی پر کھڑا تھا، مگر آج وہ جھک کر اس سے التجا کر رہا تھا۔ مگر حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر صرف ایک جملہ کہا تھا، اگر تمہیں واقعی احساس ہے تو خود کو ثابت کرو۔ یہ سن کر آہان نے گہری سانس لی۔ میں ثابت کروں گا حیا، اپنی محبت، اپنی سچائی اور اپنی نیت کو ثابت کروں گا۔ آہان جانتا تھا کہ صرف الفاظ کافی نہیں ہیں، اسے اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ واقعی بدل چکا ہے۔ وہ روز ہسپتال آتا، حیا کی خیریت دریافت کرتا، اس کے لیے کھانے کی پسندیدہ چیزیں لے کر آتا، مگر وہ اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرتا تھا۔ یہ سب دکھاوا ہے آہان، یا واقعی بدلنے کا عزم؟ ایک دن حیا نے سرد لہجے میں پوچھا، تمہیں جواب وقت دے گا حیا، میں بس تمہاری نظروں میں خود کو
وہی اہان ثابت کرنا چاہتا ہوں جس سے تم نے محبت کی تھی۔ حیا خاموش ہو گئی۔ علینا کی شکست آسان نہیں تھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر اہان کو حیا کے پاس واپس نہیں جانے دینا چاہتی تھی۔ وہ اب بھی اپنے آخری بار کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں اس کہانی کو یوں ختم نہیں ہونے دوں گی، وہ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر اہان اس کے پاس نہیں رہا تو وہ بھی اسے چین سے جینے نہیں دے گی۔ ایک دن جب حیا ہسپتال سے ڈسچارج ہو رہی تھی، اہان نے اس کے لیے ایک گاڑی کا انتظام کیا تاکہ وہ آرام سے گھر پہنچ سکے۔ تم فکر مت کرو حیا، میں تمہیں محفوظ طریقے سے گھر چھوڑوں گا۔ حیا نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا مگر کچھ نہ بولی۔ راستے میں گاڑی رک گئی۔ کیا ہوا؟ حیا نے حیرانی سے پوچھا۔ ڈرائیور نے جواب دینے کے بجائے دروازہ کھولا اور اچانک دو آدمی اندر آ گئے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ حیا چیخ پڑی مگر ان آدمیوں نے اس کا منہ کپڑے سے ڈھانپ دیا اور بے ہوش کر دیا۔ اہان جو پچھلی گاڑی میں تھا جیسے ہی یہ سب دیکھا تیزی سے گاڑی سے نکلا اور ان کے پیچھے بھاگا۔ حیا وہ چیخا مگر تب تک گاڑی تیزی سے نکل چکی تھی۔ جب حیا کی آنکھ کھلی تو وہ ایک ویران جگہ پر تھی۔ اس کے سامنے علینا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ یہ سب تمہارا کھیل ہے نا؟ حیا نے غصے سے کہا۔ بالکل، میں تمہیں اہان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالنے آئی ہوں، علینا نے سرد لہجے میں کہا۔ تم جیت نہیں سکو گی علینا، جیت ہار کا فیصلہ وقت کرے گا، مگر تم آج یہاں سے زندہ نہیں جاؤ گی۔ اہان پوری طاقت سے حیا کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے ہر ممکن ذریعہ استعمال کیا اور آخرکار ایک پرانی فیکٹری میں اسے لے جایا گیا جہاں حیا کو قید کیا گیا تھا۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر اندر گھسا۔ علینا، حیا کو چھوڑ دو۔ علینا نے تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اہان کو دیکھا۔ اگر میں نہ چھوڑوں تو یہ اہان شاہ تمہاری زندگی کا سب سے برا دن بنا دے گا۔ اہان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اسی لمحے پولیس کی گاڑیاں آ گئیں۔ اہان نے پہلے ہی پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ علینا گھبرا گئی مگر جلد ہی سنبھل کر بولی، اگر میں تمہیں نہیں ملی تو حیا بھی نہیں ملے گی۔ اس نے پسٹل نکالی اور حیا کی طرف کی مگر اہان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس پر جھپٹا مارا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ بندوق زمین پر گر گئی۔ پولیس نے فوراً علینا کو قابو میں کر لیا۔ اب یہ کھیل ختم ہو چکا ہے، علینا، اہان نے کہا۔ علینا نے خونخوار نظروں سے حیا کو دیکھا۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا۔ حیا نے ایک گہری سانس لی اور کہا، جو چیز کبھی تمہاری تھی ہی نہیں وہ تم سے چھین کیسے سکتی تھی؟ علینا کو پولیس لے گئی۔ حیا ابھی بھی سکتے میں تھی مگر اہان نے اسے سہارا دیا۔ میں نے تمہیں کھونے کے بعد جانا کہ تم میری سب سے بڑی کمزوری بھی ہو اور سب سے بڑی طاقت بھی۔ حیا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ تمہارے امتحان ختم ہو چکے ہیں اہان، اب بس میرے دل کا فیصلہ باقی ہے۔ حیا نے اپنی زندگی میں کئی طوفانوں کا سامنا کیا تھا مگر آج کی رات کچھ الگ تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی جہاں صرف وہ اور اس کا بچہ تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایک سایہ اب بھی اس کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ اہان نے علینا کو اپنی زندگی سے نکال دیا تھا مگر علینا کے اندر کی نفرت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے لیے حیا کی موجودگی برداشت سے باہر تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ جب تک حیا زندہ ہے اہان اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا۔ اگر میں اسے اپنی زندگی سے نہیں نکال سکی تو میں اسے دنیا سے ہی نکال دوں گی، علینا نے خود سے کہا۔ حیا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اچانک بجلی چلی گئی۔ وہ چونک گئی، یہ کیسے ہوا؟ اسی لمحے دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ حیا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہے؟ جواب ندارت اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا مگر کوئی نہیں تھا۔ مگر جیسے ہی وہ پلٹی اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا منہ دبوچ لیا۔ تمہاری کہانی اب ختم ہو جائے گی حیا، یہ علینا کی آواز تھی۔ حیا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ علینا نے اسے زبردستی پیچھے دھکیلا اور زمین پر گرا دیا۔ تم نے میرا سب کچھ چھین لیا، اب میں تمہیں جینے نہیں دوں گی، علینا نے پاگلوں کی طرح کہا اور ہاتھ میں چھپا ہوا چاقو نکالا۔ علینا، ہوش میں آؤ، تم جرم کر رہی ہو، حیا نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ محبت اور نفرت میں فرق صرف ایک لمحے کا ہوتا ہے حیا، اور میرا وہ لمحہ گزر چکا ہے۔ علینا نے چاقو اوپر اٹھایا اور حملہ کرنے ہی والی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا اور اہان اندر آیا۔ علینا، اس کی دھاڑ پورے کمرے میں گونجی۔ علینا ایک پل کے لیے ٹھٹک گئی مگر پھر چاقو پھینک کر زور زور سے ہنسنے لگی۔
तुम हमेशा वक्त पर पहुंच जाते हो आहान, मगर अब देर हो चुकी है। मेरी मोहब्बत का इम्तहान बहुत हो चुका, अब तुम्हारी चालें नहीं चलेंगी, आहान ने गुस्से से कहा और पुलिस को अंदर बुलाया। अलीना की आंखों में खौफ दौड़ गया। तुमने मुझे धोखा दिया आहान, वो चीखी। धोखा तुमने दिया अलीना, मोहब्बत के नाम पर, रिश्ते के नाम पर, आहान ने सख्ती से कहा। पुलिस ने अलीना को गिरफ्तार कर लिया। जब वो जा रही थी तो आखिरी बार हया की तरफ देखकर बोली, तुम जीत गई, मगर ये जीत तुम्हें महंगी पड़ेगी। अलीना पागल हो गई थी, मगर इस बार हया खौफजदा नहीं हुई, बल्कि एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रही। आहा ने आहिस्ता से हया की तरफ देखा। अब सब खत्म हो चुका है हया, मगर क्या वाकई सब कुछ खत्म हो चुका था? मगर हया के दिल में एक तूफान अब भी चल रहा था। आहान ने इसकी जिंदगी से अलीना को निकाल दिया था, मगर क्या वो खुद वापस आ सकता था? आहान इसके घर के बाहर खड़ा था, इंतजार कर रहा था कि शायद वो एक मौका दे दे, शायद वो एक बार इसकी तरफ देख कर कह दे कि सब कुछ ठीक हो सकता है। मगर जब हया बाहर आई तो इसकी आंखों में वही अजनबियत थी जो आहान को अंदर तक तोड़ रही थी। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी हया, मैं जानता हूँ कि मैंने वो सब कुछ किया जो किसी मोहब्बत करने वाले को नहीं करना चाहिए था, मगर अब मैं अपनी मोहब्बत को फिर से जीतना चाहता हूँ। हया खामोशी से इसे देखती रही। क्या तुम वाकई बदले हो? आहन आहन ने इसके हाथ थाम लिए। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा। हया की आंखों में आंसू आ गए। मोहब्बत हमेशा माफ कर सकती है आहन, मगर भूल नहीं सकती। आहन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें कभी भूलने को नहीं कहूँगा हया, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम नए सिरे से सोचो कि क्या हम एक नया आगाज कर सकते हैं। हया ने आसमान की तरफ देखा जहाँ सूरज तुलू हो रहा था। रोशनी की किरणें आहिस्ता आहिस्ता हर अंधेरे को मिटा रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे इसकी जिंदगी में भी उम्मीद की रोशनी लौट रही थी। वो मुस्कुराई, दिल में एक नरम सी चमक के साथ। शायद मोहब्बत हमेशा मौका देने के लायक होती है। आहान वक्त गुजरता गया और इनकी मोहब्बत पहले से ज़्यादा मजबूत होती गई। कुछ ही महीनों बाद इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी आ गई। हया माँ बन चुकी थी। इनके आंगन में नन्ही हंसी गूंजने लगी थी। जब आहान ने अपने बेटे को पहली बार गोद में उठाया तो इसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो लम्हा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी नेमत था। हया बिस्तर पर लेटी अपने नन्हे वजूद को देख रही थी जो मासूमियत से इसकी उंगली थामे हुए था। आहान ने इसके पास बैठकर प्यार से इसका हाथ थामा और नरमी से कहा, ये सब तुम्हारी मोहब्बत की बरकत है हया। हया ने आहान की तरफ देखकर फिर अपने बेटे को। यही वो खुशी थी जिसकी इन्हें हमेशा तलाश थी। इनके दरमियान जो भी फासले और गलत फहमियाँ थीं वो सब माजी बन चुके थे। अब इनकी दुनिया में सिर्फ मोहब्बत, सुकून और एक नए सफ़र का आगाज़ था जो हमेशा खुशियों से भरा रहेगा।